لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 اور 63 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا یہ مہمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناہا، بے شک ہم نے اس زقوم کے درخت کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا ذکر فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہمانی دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے ان انعامات کا بھی ذکر کیا گیا۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا یہ مہمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ یہ زقوم کا درخت یہ اہل جہنم کی خوراک ہوگا، اور اہل جہنم کو جب خوب بھوک لگے گی اور بھوک سے مرنے کے قریب ہوں گے تو اس وقت مجبور ہو کر وہ اس درخت سے کھائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اتنا عجیب و غریب درخت ہے اور اس کا ذائقہ اتنا کڑوا اور زہریلا ہے کہ اگر اس کے چند قطرے زمین پر گرا دیے جائیں تو ساری زمین تباہ ہو جائے۔ انتہائی زہریلا اور انتہائی کڑوا درخت، اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جنت کے انعامات بہتر ہیں یا جہنمیوں والی یہ خوراک بہتر ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے جو انعامات ذکر فرمائے ہیں، ہر انسان کی یہ تمنا ہوگی کہ ہمیں بھی وہی انعامات اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما دیں، اور اس کے لیے جو طریقہ کار اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو اصول قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ تم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق گزارو گے تو پھر یہ انعامات ملیں گے، اور اگر خدا نخواستہ غفلت کی زندگی گزاری، خدا نخواستہ نافرمانی گناہوں میں زندگی گزار کے چلے گئے تو پھر جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا اذالک خیر، کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا کہ زقوم کا درخت؟ فرمایا کہ ہم نے اس زقوم کے درخت کو کافر لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو یہ کافر لوگ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آگ کے اندر درخت پیدا ہوگا، آگ بھی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، تو آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو بھی ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیسے؟ کہ اگر یہ ایمان لائیں گے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ کر بھی سکتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اور جس طرح بھی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، مذاق بنانا شروع کر دیا، تو یہ ان کے لیے دوہرے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا انہا شجرتن، یہ زقوم کا درخت ایسا درخت ہوگا تخرج فی اصل الجحیم، کہ جو جہنم کی تہہ کے اندر سے نکلے گا۔ طلعوہا، اس درخت کی شاخیں کأنہ رؤوس الشیاطین، ایسی ہوں گی جیسے شیاطین کے سر۔ فإنہم لآکلون منہا، یہ جو جہنمی ہوں گے اسی درخت سے کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اور اسی درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم، پھر ان جہنمیوں کے لیے علیہا، اس درخت کے اوپر لشوبا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یعنی جب یہ درخت کھائیں گے، کڑوی چیز، زہریلا درخت، تو ان کو شدت کی پیاس لگے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا کہ جو منہ سے یہ ڈالیں گے تو ان کی ساری انتڑیوں کو جلا کے نیچے سے نکل جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی۔ فرمایا ثم ان مرجعہم،
پھر ان سب جہنمیوں کا لوٹنا لَإِلَى الْجَحِيمِ جہنم کی طرف ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ اس عذاب کے بعد انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ جہنم کے اندر اسی طرح کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. فرمایا اِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، بے شک انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا تھا. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، پھر بھی یہ ان کے نقش قدم کی پر دوڑتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، البتہ تحقیق ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اکثر الاولین، اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے. گمراہ کیوں کیا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے تھے. پیغمبروں کو بھیجا تھا لیکن انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی پہ رکھا. فانظر، میرا پیغمبر آپ انہیں بتا دیجئے کہ دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیسا تھا. یعنی جن کو ڈرایا گیا پھر بھی وہ نہ ڈرے، پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی، تو پھر ان کا انجام جہنم کے اندر ایسا ہوگا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ انعامات جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوں گے، گناہگار، نافرمان، کافر، مشرک، فرمایا کہ ان کے لیے پھر جہنم کے اندر یہ سزا رکھی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے.